صفحہ نمبر 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاضت سے اخلاق میں تغیر۔ جو لوگ اعتقاد کی گمراہی کا شکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کو شاق سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ گوارا نہیں کہ وہ نفس کے تزکیہ و تطہیر اور اخلاق کی تہذیب و تعمیر میں مشغول ہوں، اور وہ اپنے اخلاق کے فساد کو اپنے قصور، نقص اور خبث پر محمول نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی رہتے ہیں، ان میں تغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس دعویٰ کی انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک یہ کہ خلق باطنی اس دعویٰ کی انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک یہ کہ خلق باطنی صورت کا نام ہے، اور خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں، اور خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں، اور ظاہری صورت میں تبدیلی ممکن نہیں۔ مثلاً کوئی پست قد اپنا قد نہیں بڑھا سکتا، اور نہ طویل القامت اپنا قد چھوٹا کر سکتا ہے۔ نہ بدصورت خوبصورت ہو سکتا ہے، اور نہ خوبصورت بدصورت۔ باطنی صورت کو ظاہری صورت پر قیاس کرنا چاہیے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استئصال مراد ہے، لیکن ہم نے تجربہ اور آزمائش کے بعد یہ بات معلوم کی ہے کہ شہوت و غضب انسانی فطرت کا مقتضا ہے، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ان کے درپے ہونا لا حاصل تگ و دو کرنا ہے اور اپنی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع کرنا ہے، کیونکہ تزکیہ نفس کا مقصد یہ ہے کہ قلب فانی لذتوں کی طرف ملتفت نہ رہے، اور ایسا ہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں دلیلوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر اخلاق میں تغیر ممکن نہ ہوتا تو نہ وعظ و نصیحت اور تادیب و تعلیم کی ضرورت تھی، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ ارشاد فرماتے، حسنوا اخلاقکم، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ۔ اخلاق کا تغیر آدمیوں ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے اخلاق بھی بدل جاتے ہیں۔ بعض کو دیکھو کہ وہ وحشی ہونے کے باوجود انسان سے کس طرح مانوس ہو جاتا ہے۔ شکاری کتا تعلیم کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں شکار کے پیچھے دوڑے، اسے پکڑے اور کھائے بغیر آقا کو پیش کرے۔ اسی طرح سرکش گھوڑا سدھانے سے مطیع بن جاتا ہے۔ کیا یہ سب اخلاق میں تغیر کے نمونے نہیں ہیں؟ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، کامل اور ناقص۔ کامل موجودات وہ ہیں جو اپنے وجود کے اعتبار سے مکمل ہیں، نہ ان میں کمی ممکن ہے اور نہ زیادتی۔ ان میں کمی یا زیادتی کا اختیار آدمی کو حاصل نہیں ہے، جیسے آسمان، ستارے، جسم کے ظاہری اور اندرونی اعضاء، حیوانات کے اجزاء وغیرہ۔ ناقص موجودات وہ ہیں کہ ابھی ان کا وجود نامکمل ہے۔ یہ چیزیں مکمل ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ان میں کمال کی شرائط موجود ہوں، جیسے کھجور کی گٹھلی نہ پھل ہے اور نہ درخت، لیکن اس کی ساخت ایسی ہے کہ اگر اسے بو دیا جائے اور اس کی خدمت کی جائے یعنی پانی دیا جائے تو یہ گٹھلی درخت بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی اس گٹھلی کو براہ راست پھل بنانا چاہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس میں پھل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب گٹھلی کا یہ حال ہے کہ وہ بندے کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جاتی ہے، تو غضب اور شہوت کی قوتیں کیوں متغیر نہیں ہو سکتی؟ ہاں، ان قوتوں کو بالکل ہی ختم کر دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
ہم ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے ان قوتوں کو اپنے قابو میں تو کر سکتے ہیں لیکن انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ فطری جذبات اور قوتیں بالکلیہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور یہی ہماری اخروی نجات کا سبب اور وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے کہ ان کو قابو میں رکھے۔ البتہ طبائع مختلف ہیں، بعض طبیعتیں تغیر کو جلد قبول کر لیتی ہیں اور بعض دیر سے قبول کرتی ہیں۔ طبائع کے اختلاف کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز جس کا تغیر مقصود ہو طبیعت میں انتہائی راسخ ہو، یعنی اس چیز کے وجود کی مدت اتنی ہو جتنی آدمی کے وجود کی۔ شہوت، غضب اور تکبر، ہر خلق کا تغیر ممکن ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل شہوت کا بدلنا ہے، کیونکہ یہ پیدائش کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی خواہش سے محروم نہیں ہوتے۔ غصہ عام طور پر 7 سال کی عمر میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خلق عمل کی کثرت سے اس کے مقتضا کی مسلسل اطاعت اور اسے اچھا سمجھنے کی وجہ سے عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ انسان کے 4 مراتب۔ اس سلسلے میں انسان کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں رہے، حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے، بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے ہر طرح کے اعتقادات سے خالی ہو۔ اس شخص کا علاج سہل ہے اور وہ جلد تندرست ہو سکتا ہے۔ اس مریض کو صرف ایک استاد، صرف ایک مرشد اور ایک اندرونی محرک کی ضرورت ہے تاکہ وہ محرک اسے مجاہدے کی تحریک دیتا رہے۔ اس کے اخلاق جلدی اچھے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھتا ہو لیکن نیک عمل کو خوگر نہ ہو، بلکہ شیطان نے اسے عمل بد میں الجھا رکھا ہو، وہ اپنی شہوات کا تابع ہو اور راہ حق سے منحرف ہونے کے باوجود اپنے عمل کے قصور سے واقف ہو۔ ایسے شخص کی اصلاح پہلے کی بنسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس کی اصلاح کے 2 مرحلے ہوں گے، ایک یہ کہ اس کی بری عادت چھڑائی جائے، دوسرا یہ کہ اسے اچھے کام کا عادی بنایا جائے۔ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے بشرطے کہ ریاضت اور مجاہدے کے لیے پوری طرح مستعد ہو۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ کو اچھا سمجھتا ہو اور اعمال بد اس کے نزدیک وجوب کا درجہ رکھتے ہوں، انہی اخلاق و اعمال پر اس کی پرورش بھی ہوئی ہو۔ ایسے شخص کا علاج محال کے درجے میں ہے، اس کی اصلاح کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گمراہی کا ایک سبب تو دور بھی ہو جائے، یہاں تو اسباب کا ہجوم ہے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی اپنا جیسا دیکھنا چاہتا ہو۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہو اور انہیں تباہ و برباد کرنے میں فخر سمجھتا ہو۔ یہ شخص انتہائی سخت درجے پر ہے اور اس کی گمراہی تہ بتہ ہے، اس کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ ان چاروں میں پہلا شخص محض جاہل ہے، دوسرا جاہل اور گمراہ ہے، تیسرا جاہل گمراہ اور فاسق ہے، چوتھا جاہل گمراہ فاسق اور فتنہ پرور ہے۔ دوسری دلیل کا جواب، منکرین کا یہ کہنا کہ ریاضت سے شہوت اور غضب کی قوتوں کا استحصال مقصود ہے۔ استحصال سے تو ہوئی یہ سرد ہے نہ، استحصال خواہ ایکسپلیٹیشن تو ہوئی کیا نا، استحصال
زما په خیال پوره دغه نه دی خو کمول منکرین کا یہ کہنا کہ ریاضت سے شہوت اور غضب کی قوتوں کا استئصال مقصود ہے جبکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قوتوں کا استئصال یا خاتمہ ہرگز مقصود نہیں. استئصال معنی د خاتمه چې دی هغه دغه دی ایکسپلویټیشن دی او دلته خاتمه. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قوتوں کا استئصال یا خاتمہ ہرگز مقصود نہیں. بلکې دا رقم دی دا خو ټاپو کول دي کاظمین الغیظ ویلی دي غصه ټاپو کول دا نه چې غصه نی نو هغه نامر دی د غصې په دای ټیم ته دغه نه چې غصه نه چې او مثال په تور باندې خدا نه خواسته الله دې چې سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه ته دغه وای او دا چې دوره غصه نشته چې ته هغه ته غصه وټی یا په باندې دغه سه چې اړو شاوت نی نو بیا خو به ته سره ټار د پاره یا دغه د پاره ستاړو څه تقاضا نشته څه ضرورت دی نشته تقاضا دی نشته نو بیا به محنت شو یا یو څیز د پاره کوشش کول بیا به هغه نه کې دا خو صرف داري چې د حد نه نغی او د موقع په وخت استعمالولو هم پکار دی. منکرین کا یہ کہنا کہ ریاضت سے شہوت اور غضب کی قوتوں کا خاتمہ مقصود ہے جبکہ ایسا ہونا ممکن نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قوتوں کا خاتمہ ہرگز مقصود نہیں بلکہ شہوت کی تخلیق فائدے کے لیے ہوتی ہے. آدمی میں اس کا موجود رہنا بھی ضروری ہے. چنانچہ اگر کسی شخص میں کھانے کی شہوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہو جائے. جماع کی شہوت باقی نہ رہے تو نسل انسانی کا سلسلہ منقطع ہو جائے. اسی طرح اگر غضب کا وجود ختم ہو جائے تو آدمی مہلک چیزوں سے اپنا دفاع نہ کر سکے اور ہلاک ہو جائے. ان قوتوں کو نیست و نابود کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ انہیں افراط و تفرید سے بچا کر درجہ اعتدال پر لانا مقصود ہے. مثلا غضب میں یہ مقصود ہے کہ آدمی میں نہ تہور ہو اور نہ بزدلی بلکہ اس کے غضب کی قوت عقل کی پابند ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. اس میں صحابہ کا وصف شدت بیان کیا گیا اور شدت غضب ہی سے پیدا ہوتی ہے. اگر غضب کی قوت نہ ہوتی تو نہ شدت کا وجود ہوتا اور نہ جہاد ہوتا. غضب اور شہوت کی قوتوں کو یکسر کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے جبکہ انبیاء علیہم السلام بھی ان سے خالی نہیں ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر غضب کما یغضب البشر. مسلم، میں انسان ہی ہوں، انسان کی طرح غصہ کرتا ہوں. مسلم. روایت میں ہے کہ جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف پیش آ جاتی تو غضب کی شدت سے آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، لیکن اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ہی فرماتے. غصہ آپ کو حق گوئی سے نہیں ہٹاتا تھا. بخاری و مسلم. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو غصہ پی لیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان میں غصہ نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ غضب اور شہوت کا بالکلیہ ختم ہونا غیر فطری چیز ہے اور یہ شریعت کو مطلوب ہی نہیں. شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں اعتدال کے اس درجے پر آ جائیں کہ عقل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے، نہ کہ یہ دونوں عقل پر غالب آ جائیں. تبدیل خلق کا حاصل یہی ہے.
تبدیلی خلق کا حاصل یہی ہے۔ بعض اوقات انسان پر شہوت اتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں رہتی، تاہم ریاضت کے ذریعے اس کا حد اعتدال پر آ جانا ممکن ہے۔ امتحان اور تجربے سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام یا شک باقی نہیں رہتا۔ اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال مطلوب ہے، قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اعتدال پر رہتا ہے۔ اس آیت میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور بخل کے درمیان کا درجہ ہے۔ نیز فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے۔ شہوت طعام میں بھی اعتدال پر زور دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے نکلنے والوں کو۔ غضب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ حدیث شریف میں ہے خیر الامور اوسطها، بہترین امور درمیانی امور ہے۔ اوسط درجے کے پسندیدہ و مطلوب ہونے کے پس پردہ ایک راز ہے، اور اس راز کی تحقیق یہ ہے کہ سعادت اخروی کا مدار اس بات پر ہے کہ قلب دنیا کے عوارض سے پاک ہو، جیسا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر سے پاک دل لے کر آئے گا۔ صفات میں اعتدال کی تشریح۔ بخل اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوارض سے ہے۔ دل کا ان دونوں عوارض سے خالی ہونا ضروری ہے، یعنی نہ وہ مال کے جمع احتکار کی طرف مائل ہو اور نہ اس کو خرچ کرنے کا حریص ہو، کیونکہ جسے خرچ کرنے کا حرص ہوگا اس کا دل اسی طرف لگا رہے گا کہ کہیں سے مال آئے اور وہ خرچ کرے، جبکہ بخیل کی ساری توجہ امساک یعنی مال کو روکنے پر ہوگی۔ قلب کی سلامتی یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو، اور کیونکہ رفع نقیضین ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی جس میں یہ دونوں وصف نہ ہوں، اور وہ حالت دو منفی، یو طرف تا اسراف بل طرف تا دو ایکسٹریم۔ اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی جس میں یہ دونوں وصف نہ ہوں، اور وہ حالت درجہ اعتدال کی ہے۔ درجہ اعتدال میں یہ دونوں وصف موجود نہیں ہے، چنانچہ گرم پانی کی حرارت نکل جائے اور وہ ٹھنڈا بھی نہ ہونے پائے تو اس پانی کو نہ گرم کہتے ہیں اور نہ ٹھنڈا کہتے ہیں، بلکہ گنگنا کہتے ہیں۔ یہی سخاوت اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ ہے۔ شجاعت تہور اور نامردی کے درمیان کی صفت ہے۔ عفت حرص اور جمود کے درمیانی کیفیات کا نام ہے۔ باقی تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ ہر خلق میں افراط تفریط مذموم ہے اور اعتدال مقصود ہے۔ البتہ استاد اور مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگرد و مرید کے سامنے غضب اور بخل کی برائی کرتے رہیں، اس سلسلے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں، کیونکہ اگر انہوں نے توڑے کی اجازت دے دی تو وہ زیادہ کے لیے کوئی عذر تلاش کر لیں گے۔ البتہ اگر کم کی اجازت بھی نہ دے تو یہ ممکن ہے کہ وہ کم پر قناعت کر لیں اور زیادہ پر مائل نہ ہو۔ اس طرح اعتدال کا درجہ حاصل ہوگا۔ کم کی اجازت زیادہ کے لیے بہانہ بن جائے گی۔
اسی لیے شاگرد اور مرید سے یہی کہا جاتا رہے کہ وہ ان قوتوں کو بالکل نہ رہنے دیں، انہیں سرے سے ختم کر دیں۔ یہ راز لکھنے کا نہیں تھا، کیونکہ کمعقل لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غضب بھی حق ہے اور بخل بھی۔ پښتو چې وایي نه وایي مر له ونیسه نو ته به ته غاړه کېږي، که ته ورته د مخکې نه وایې ته به نه تیارېږي، و چې مر باندې چې مړوم دی بیا وایي خیر دی یاره مړو مې مه خو ته به دې راله راشي. نو دا خبره دلته چې ټیک دی نه چې مرید یا شاګرد ته دا وایي نو ټمس ټم هغې به دغه راشي، د شروع نه ورته دا وایي چې نه دغه دی خیر دی لږ ډېر دغه دی نو بیا به ډېرې دپاره ته دغه کوي. دغه وجه ده. نفسیاتی بات ہے. دې پورې بس کو جی ځکه چې بیا د بل بحث وګد دی، بیا د بعضې خلک کوي چې تاسو دا بحث منځ کې مه پرېږدئ.